الحمد لله الحمد لله الذي على منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وفصل المستنبتين بمزيد الأثابة والثواب والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی پاک ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہر طرح کے درود و سلام اس ہستی پاک کے لیے جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا سبب بنا، درمیان میں تکمیل دین ہدایت کائنات کا سبب بنا، اور آخر میں ہم سب کی شفاعت کا سبب بنے گا. باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، شب اسرا کے دولہا، بابا زہرا، نانا حسنین کریمین، احمد مجتبی، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، حضور علیہ السلام کے صحابہ، آپ کی آل پاک، آپ کی امت کے اولیاء، اللہ ان پر لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا کے اندر ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین امت کی اللہ ہمیں معیت نصیب فرمائے. اسلامی سال کا یہ پہلا جمعہ ہے، ماہ محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ ہے. عمومی طور پر یہ مہینہ سید الشہداء امام حمام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت، آپ کے رفقاء اور اہل بیت اطہار کے ذکر سے مزین منایا اور گزارا جاتا ہے. اسی مناسبت سے عظمت و شان اہل بیت اطہار آپ کے سامنے میں آج عرض کرنے کی سعی کروں گا. اللہ تعالی مجھے توفیق کاملہ عطا فرمائے.
ہمیں حق سچ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا تعلق جو اہل بیت سے ہے، ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ نظریات اہل سنت کے اندر ہمارے نزدیک اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ جس بندے کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کے سینے میں ایمان کا داخل ہونا ممکن ہی نہیں۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادتیں کرے، سجدے کرے، ریاضتیں کرے، کوئی جتنے مرضی نیک اعمال کرے، اگر ان میں اہل بیت کی محبت شامل نہ ہو تو کوئی چیز بھی شرف قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی۔ ہمارے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں، ان میں سے مجتہد فی الشرع حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں درس دیتے ہیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ، اے میرے نبی کے گھر والوں، اے رسول اللہ کی اہل بیت، تمہاری محبت اللہ نے اپنے پاک کلام میں، قرآن مجید میں ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، اور تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور فخر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے یہی فخر کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، فرمایا اس وقت تک کوئی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک نبی کی آل پر درود نہ پڑھا جائے۔ نماز کے اندر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف، اتحیات، اور اتحیات کے اندر بھی سلام، پھر درود شریف آل ابراہیم پر بھی سلام۔ تو فرمایا کیونکہ امام شافعی کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا فرض ہے، ہمارے نزدیک سنت ہے، بعد نے واجب لکھا ہے، سنت مؤکدہ ہے امام صاحب کے نزدیک۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں جس میں آپ کی ذات پر اور آپ کی آل پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اور یہ بات میرا وجدان کہتا ہے کہ امام شافعی نے اپنی طرف سے نہیں کہی،
بلکہ وہ مشہور حدیث جسے امام دار قطنی نے اپنی سنن میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی ولا علی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ امام قاضی عیاض نے اس کو شفا شریف کے اندر بھی لکھا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، من صلی صلاۃن، جو بندہ نماز پڑھے، فرمایا جو بندہ نماز ادا کرے اور نماز کے اندر فیہا علیہ، میری ذات پر درود نہ پڑھے، ولا علی اہل بیتی، اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھے، لم تقبل منہ، فرمایا اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث پاک جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا، امام بخاری تو بہت پیچھے ہیں، امام بخاری سے بھی پہلے حضرت امام احمد بن حنبل اسی حدیث کو کنز العمال کے اندر حضرت امام علی متقی ہندی نے لکھا، اسی حدیث کو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر نقل کیا، اور اسی حدیث کو جامع ترمذی سے لے کر صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر لکھا۔ میں نے 4 کتابوں کا حوالہ آپ کو دیا، حدیث پاک سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے اہل بیت نبوت کے فرد رسول اللہ کے چاچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، یہ کون عباس بن عبد المطلب؟ یہ رسول اللہ کے چاچا جان ہیں۔ یہ کون ہے؟ رسول اللہ کے امام حسین پاک کے کیا لگے؟ نانا جان۔ اللہ، رشتے میں امام حسین کے نانا جان۔ اللہ اکبر۔ آپ انہی کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم کا یہ بھی فرمان صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ویسے تو یہ 4 افراد کے بارے میں ہے، 4 سے زائد کے بارے میں بھی شاید ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، العباس منی وانا منہ، فرمایا عباس مجھ سے ہے، میں اپنے چاچا عباس سے ہوں۔ اسی روایت کو ان الفاظ کے ساتھ میرے نبی پاک نے فرمایا، علی منی وانا منہ، یہی جملے شہزادہ رسول کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، یہی جملے تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، ابو بکر منی وانا منہ، اور 5واں فرد جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، الحسن منی وانا من الحسین۔ یہ جملے موجود ہیں حدیث میں، یہ وہی حضرت عباس ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، العم من صحابی، فرمایا لوگوں چاچا باپ جیسا ہوتا ہے، چاچا باپ کی مثل ہوتا ہے، بلکہ چاچا باپ ہوتا ہے، چاچا باپ ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا من عزا عمی، جس نے میرے چاچے عباس کو تکلیف دی، فقد آذانی، اس نے میں محمد کا دل دکھایا۔ راوی ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب، چچائے مصطفیٰ، عم رسول خدا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرب کے کچھ قبائل ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے پیارے، عرب کے اندر کچھ ایسے قبائل ہیں جو ہم خاندان بنو ہاشم کے ساتھ ذرا ان کا رویہ اور تعلق ٹھیک نہیں ہے۔
جب حضرت عباس نے رسول اللہ کو آ کر شکایت کی تو حضرت عباس کی درخواست پر میرے مصطفیٰ کریم نے کلام فرمایا. اب لفظ سنیے حدیث پاک کے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فغضب النبی غضبا شدیدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، غضبا شدیدا، سرکار کو شدید غصہ آیا. وقال، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا چاچا جس رب کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس رب کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مجھے اس کی قسم، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور میرے قریبیوں سے پیار نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے. جب تک نبی کی قرابت سے، میرے نبی کی اہل بیت سے پیار نہیں ہے، فرمایا اس کو کبھی بھی ایمان کی حلاوت نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. جس دل میں بغض اہل بیت ہو، اس دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. مومن ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی سجدے کرے، جتنی مرضی لمبی داڑھی رکھ لے، جتنی مرضی صدقات و خیرات دے، فرمایا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کی بیویوں سے پیار نہ کرے، نبی کی بیٹیوں سے پیار نہ کرے، نبی کے بیٹوں سے پیار نہ کرے، نبی کے حسن حسین سے پیار نہ کرے، میرے نبی کے ویر علی سے پیار نہ کرے، فرمایا تب تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور حدیث سناؤں آپ کو؟ اللہ، آج ساری حدیثیں سنانی ہیں. اللہ اکبر. حدیث سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہو، یہ بھی تہاڈا ذوق ہے، ورنہ لوکی شعر سن کے سبحان اللہ کہندے نے. میں قربان جاواں اپنے نمازیاں تو جڑے حدیث سن کے سبحان اللہ کہندے نے. اب شعر اور حدیث کا کوئی مقابلہ ہے؟ کہاں دنیا دار شاعر کا کلام اور کہاں وما ینطق عن الہوا والے محمد عربی کی پاک ستھری زبان سے نکلے ہوئے کلمات. بھلا حدیث کا بھی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ قول ہے، یہ ایک قول ہے. امام الائمہ سراج الامہ، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک بندہ پیدا ہوگا جو اس امت کا سراج ہوگا، اس امت کا سورج ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے استاد ہیں، ان کا نام ہے حماد بن ابی سلیمان. حماد بن ابی سلیمان کے استاد ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم نخعی. ان کے استاد کا نام ہے حضرت علقمہ، اور حضرت علقمہ کو جنہوں نے علم عطا کیا ہے وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، وہ صاحب النعلین مصطفیٰ، صاحب الصبا والغسل والوسادہ، میرے نبی کا تکیہ اٹھانے والا، میرے نبی کی نالین اٹھانے والا، میرے نبی کو وضو کروانے والا، نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے حب آل محمد، حب آل محمد خیر من عبادت سنت. فرمایا اے نبی کی آل، اے میری نبی کی اہل بیت، تمہاری ایک لمحے کی سچی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک سال کی عبادت میرے جس میں روزے ہوں،
جس میں سجدے ہوں، جس میں نمازیں ہوں، جس میں حج ہو، جس میں گناہوں سے بچنے والی زندگی ہو، 1 سال کی عبادت، فرمایا سچی محبت ایک لمحے کی آل بیت کی وہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے نبی کی آل بیت کو؟ تمہیں خبر ہی نہیں میرے نبی کی آل بیت کی شان کیا ہے۔ ایک اور فرمان، یہ فرمان ہے اس ہستی کا، یہ فرمان ہے اس جنے کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا بی بی آپ کی والدہ گزر رہی تھی، میرے نبی نے فرمایا اور میں اللہ تینو پتر دے گا۔ یہ نبی پاک کی سالی لگتی ہیں رشتے میں، جو میرے نبی کی زوجہ ہے نا حضرت میمونہ، ان کی بہن ہیں جو حضرت عباس رسول اللہ کے چاچے کے گھر ہیں، اور ان کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا ہے جنہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اہل بیت کے یہ 3 بھرا سن۔ اللہ اکبر، آج اہل بیت کا ذکر ہے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت، ساڈے کولو سونا سی تینو سچیاں تے ستھریاں حدیثاں سنائیے۔ یہ 3 بھائی سن، بڑے کا نام عبداللہ، اس کے سے چھوٹے کا نام فضل، اس سے چھوٹے کا نام قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہی حضرت فضل ہیں جن کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، میرے نبی پر، میرے نبی کے ساتھ دراز گوش پر سوار ہیں۔ سرکار ایک بستی سے گزرنے لگے، آگے چند عورتیں بیٹھی تھی، نبی پاک نے اپنی مزمل والی چادر اتاری، حضرت فضل کے چہرے پہ کروا دی۔ جب سرکار گزر گئے چادر اتار لی، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا چہرہ کیوں چھپایا؟ فرمایا وہاں عورتیں میں نے دیکھی، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہیں عورتیں تجھے دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے کہ رب نے تجھے بنایا ہی اتنا سونا ہے۔ یہ میرے نبی کا ویر ہے، یہ میرے نبی کے چاچے کا پتر ہے، نام اس کا حضرت فضل بن عباس ہے۔ کسی کے دوسرے بھائی ہیں حضرت قسم بن عباس، یہ وہی قسم ہے جنہوں نے نبی پاک کو قبر انور کے اندر اتارا تھا۔ یہ وہی حضرت قسم ہیں جن کے سے یہ روایت ہے کہ جب میں نے نبی پاک کو قبر کے اندر لٹایا، دیکھا میرے مصطفیٰ کریم کے لب ہل رہے ہیں، میں نے کہا آخری لمحات میں ذرا کان قریب کر کے سنوں تو صحیح کیا کلام فرماتے ہیں۔ جب میں نے قبر شریف کے اندر حضور علیہ السلام کے ہونٹوں مبارکوں کے پاس اپنے کان کیے تو آواز آ رہی تھی یا رب امتی یا رب امتی یا۔ یہ حضرت قسم ہیں، اور تیسرے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ اللہ، یہ 3 بھرا، یہ تینوں کے تینوں میرے نبی کی اہل بیت میں شامل ہیں، یہ تینوں کے تینوں نبی کی اہل بیت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ ماجدہ وہ گزر رہی تھی، سرکار نے فرمایا بی بی اللہ تینو پتر دے گا۔ کہا یا رسول اللہ انکار کوئی نہیں، آپ کی بات پر پورا یقین ہے، لیکن میرے پاس تو اس وقت نہ کوئی حمل ہے، نہ میں امید سے ہوں، نہ کوئی امید ہے۔ سرکار نے فرمایا امید ہے یا نہیں ہے؟ اسا فرما دیتا ہے رب تینو پتر دے گا۔ تعجب کیا، جب تعجب کیا تو میرے نبی نے آگے فرما دیا، فرمایا اگر یقین نہیں تو نشانیاں بھی دس دیں۔ آئے ہائے ہائے، فرمایا نشانیاں بھی دساں اللہ کینی دا پتر دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، بیچ میں سرخ رنگ کی دھاری ہوگی، سینہ اس کا جوانوں کی طرح باہر نکلا ہوگا، نیچے والا دھڑ شیر کی طرح پھرتیلا ہوگا۔ فرمایا اور سن اس کی گردن کے پیچھے ایک دھاری دار تل ہوگا، جا میرا اللہ تجھے ایسا بیٹا دے گا۔ پھر اللہ نے کرم کیا، بیٹا پیدا ہوا۔ فرماتی ہیں باقی کو کوئی خبر، کسی کی کوئی چیز، میں تک رہی ہوں نشانیاں پوریاں نے یا نہیں پوریاں۔ جب میں نے دیکھا جو میرے نبی نے بولا تھا
چھاتی چوڑی، فرمایا دیکھا میں نے کہ نیچے والا دھڑ شیر کی طرح پھرتیلا رکھتا ہے، آنکھیں بڑی بڑی رکھتا ہے، بیچ میں سرخ ڈورے رکھتا ہے، پیشانی کشادہ رکھتا ہے۔ جب دیکھا تو گردن پہ دھاری دار تل بھی تھا۔ جب تل دیکھا میں نے بچے کو اٹھایا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب میرے نبی نے مجھے آتا دیکھا، فرمایا یا ام عبداللہ، او عبداللہ دی ماں، نام بھی بیٹے کو دے دیا، ماں کو کنیت بھی دے دی، فرمایا اس کا نام عبداللہ دے مجھے۔ میرے نبی نے اپنی گود میں لیا، اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت عبداللہ بن عباس کے منہ میں ڈالا، اپنے لعاب سے گٹی دی۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کی آل بیت کے فرد۔ حضرت عبداللہ بن عباس جنہ 5 بندیاں نے سب تو پہلے یزید دی مخالفت کیتی سی، انہاں 5 دے وچوں ایک دا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے۔ میرا دل کرتا ہے 5 دے نام نہ دس چھڑا تھا اور اچھی سبحان اللہ، جڑے 5 سب تو پہلے یزید دے خلاف علل اعلان کھڑے ہوئے سن، انہاں وچوں پہلا بندہ جناب صدیق اکبر کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عباس کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت فاروق اعظم کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر، اور چوتھا بندہ حضرت زبیر دا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر۔ اللہ اکبر، یہ 5 بندے سن جنہوں نے سب تو پہلے یزید دی مخالفت کیتی سی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، سناؤں آپ کو، یہ خود اہل بیت میں سے ہیں، یہ خود اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں لو ان رجلا ساعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد دخل النار۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لو ان رجلا، کسی بندے کو رب سے سچا پیار ہو جائے، کسی بندے کو رب سے سچی محبت ہو جائے، وہ رب کی محبت میں اپنا وطن چھوڑ دے، اپنا دیش چھوڑ دے، اپنا قبیلہ چھوڑ دے، اپنی ساری جائیداد چھوڑ دے، اور کہاں چلا جائے؟ رب کے گھر کعبے میں چلا جائے، رب کے گھر فصلى فصام، پھر کی کرے؟ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور بیت اللہ دے درمیان ساری زندگی اتھے نمازاں پڑھے، اتھے روزے رکھے، عبادتاں کرے، ثم ماتا، پھر اتھے ہی مر جاوے۔ کیسا عظیم بندہ ہوئے گا؟ لیکن اگلا جملہ سنو، میرے نبی دی آل دی شان فضیلت عظمت سنو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں گھر چھوڑے، کعبے میں چلا جائے، رکن کے درمیان ساری زندگی عبادت کرے، پھر وہی موت آ جائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ، جدو مرے اس کے دل وچ محمد دی آل دا بغض ہوئے، فرمایا دخل النار، جنت وچ نہیں جہنم وچ جائے گا۔ اے جنتی ہو سکدا؟ میرے نبی دی آل دا بغض ہوئے تے کعبے دے وچ مرے، پھر بھی جنت وچ جا سکدا، پھر بھی جنت وچ جا سکدا۔ جنت میں وہی داخل ہوگا جو اہل بیت سے پیار کرے گا۔ آپ کو بتاؤں اہل بیت کون ہے؟ اللہ، اب بتاؤں اہل بیت کون ہے؟ 2 نمبر لوکاں کو سن کے ساڈے ذہن صرف 5 تن پاک ہی ہیں، اسی کہنے بس 5 تن پاک ہی اہل بیت نے۔ یہ تے عظیم اہل بیت کے سب سے اعلیٰ فرد ہے نا، میرے مصطفیٰ کریم، میرے مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب حسنین کریمین، جنہوں 5 تن نال پیار نہیں۔ یہ تو 5 تن پاک۔ نبی کی اہل بیت کیا ہے؟ ہمارے اہل سنت کے نزدیک اہل بیت نبوت کی 3 قسمیں ہیں۔ نبی پاک کی اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی اصل اہل بیت، دوسری داخل اہل بیت، تیسری لاحق اہل بیت۔
یہ لاحق اہل بیت جن کا نبی کی اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، نہ نسبی نہ خاندانی، لیکن میرے نبی نے ان کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا۔ ان میں حضرت سلمان فارسی ہیں، میرے نبی نے فرمایا سلمان و من اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں۔ ان میں سے حضرت واصلہ بن اسقا ہیں، یہ لاحق اہل بیت ہیں اعزازی طور پر جن کو میرے نبی نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ دوسرے داخل اہل بیت ہیں، دوسرے داخل اہل بیت ہیں، اور اس میں 5 خاندان ہیں۔ داخل اہل بیت میں 5 خاندان ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دادا جان جناب عبد المطلب کی وہ اولاد جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی پاک کے سامنے کلمہ پڑھ کے محمد عربی کی غلامی کو قبول کیا ہے، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان میں 5 خاندان ہیں، ان میں سے کون کون ہیں؟ سب سے پہلے آل علی، آل سیدہ زہرا پاک کی اولاد نہیں، مولا علی کی دوسری بیویوں میں سے جتنی اولاد ہے یہ بھی نبی کی اہل بیت ہے۔ آل علی جنہیں علوی کہتے ہیں، آل جعفر مولا علی دے اس تو بڑے بھائی حضرت جعفر جڑے جنگ موتا وچ شہید ہوئے نے، فرمایا میرے نبی کی اس کی بھی ساری اولاد اہل بیت میں شامل ہے۔ اور تیسرے آل عباس ان کا بھی میں نے بتایا، حضرت عبداللہ، حضرت فضل، حضرت قسم، یہ بھی نبی پاک کی اہل بیت ہیں۔ چوتھے حضور علیہ السلام دے چاچے دے پتر حضرت عبیدہ بن حارث کے بیٹے حضرت عبیدہ جڑے میدان بدر دے اندر سب تو پہلے شہید ہوئے سن، حضرت عبیدہ بن حارث، ان کی اولاد کو آل حارث کہا جاتا ہے، یہ بھی نبی کی اہل بیت ہیں۔ اور 5ویں حضور علیہ السلام، بلکہ 5ویں حضرت عقیل جو حضرت مولا علی کے بھائی ہیں، حضرت عقیل، آل عقیل، یہ 5 دے 5 خاندان، انہاں تے زکات حرام ہے، صدقات واجبہ دینا انہاں نو حرام نے۔ اے علوی ہومن، اے جعفری ہومن، اے عقیلی ہومن، اے عباسی ہومن، یا اے جناب والا آل حارث ہومن، اے 5 دے 5 خاندان داخل اہل بیت نے، انہاں نو زکات دینا حرام ہے، انہاں تے صدقات واجبہ حرام نے۔ اے 5 دے 5 میرے نبی دی اہل بیت وچ شامل نے۔ اور اہل بیت کے سب سے افضل ترین افراد جنہیں اصل اہل بیت کہا جاتا ہے، انہیں نسل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، نسب اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جناب پیر عبد الواحد بالگرامی، انہاں دی کتاب دا نام ہے 7 سنابل، 450 سال ہو گئے انہاں نو دنیا تو گئے ہوئے۔ انہاں دی تعریف وچ اعلی حضرت مجدد بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر پورا کلام کیتا ہے۔ حضرت میر عبد الواحد بالگرامی اپنی کتاب 7 سنابل میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اصل اہل بیت، نسب اہل بیت، ٹوٹل 16 فرد نے، ٹوٹل 16 افراد ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے میرے نبی کی بیویاں، یہ کیا ہے اہل بیت میں؟ سن رہے ہیں نا آپ، سن رہے ہیں نا اہل بیت؟ میرے نبی کی بیویاں یہ اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بیٹیاں یہ اہل بیت ہیں، حضور علیہ السلام کے بیٹے یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت مولا علی، حضرت حسنین کریمین، ان ساروں کی محبت ہم پہ فرض ہے۔ اور ان تمام اہل بیت میں سے جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، میرے نبی کے سب سے قریب، میرے نبی کو سب سے پیارے، جن کے بارے میں پوچھا گیا ایو اہل بیتی کا احب الیک یا رسول اللہ، سونیا ساری اہل بیت ہی پیاری ہے، لیکن پوری اہل بیت وچوں تہانوں سب تو زیادہ پیارے کون نے؟ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین، فرمایا سب تو پیارے مینوں میرے حسن تھے، میرے حسن تھے۔ سب کی محبت اپنی جگہ، ان سب سے بڑھ کر جناب حسنین کریمین کی محبت ہم پہ فرض ہے۔ اہل بیت کا پیار، ان کا ادب ہم پر
میں نے پیچھے جتنی روایتیں سنائی آپ کو، جتنی حدیثیں سنائی، اس میں یہی کلام کیا کہ نبی کی اہل بیت کی محبت کے بغیر جنت میں داخلہ ہو سکتا، نبی کی اہل بیت کی محبت کے بغیر دل میں ایمان داخل ہو سکتا؟ باویں بندہ ساری دنیا چھڑ کے کعبے چلا جاوے کہ ساری زندگی کعبے دے سامنے عبادت کرے، دل میں آل محمد کا بغض ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کبھی بھی جنت جا سکتا؟ مولا علی کی روایت ہے، مولا کون حسن، کون حسین، کون اہل بیت کے اعلیٰ افراد، مولا علی کی مرویات میں سے یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر! امام حسن حسین کیسے تھے؟ تشبیہ کیسی تھی؟ امام حسن حسین کا سراپا کیسا تھا؟ حسن کیسا تھا؟ کنج دے جنے سن۔ مولا علی فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ من الصدر الی الراس والحسین اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذالک۔ فرمایا لوگوں آؤ تمہیں بتاؤں حسن کیسا تھا۔ فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر سینے تک حسن عین مصطفیٰ کی شکل تھا، اور فرمایا امام حسن مجتبی سر کے بالوں سے لے کر سینے تک یا ناف تک عین مصطفیٰ کی شکل، اور سینے سے لے کر ما کان اسفل من ذالک پاؤں کے ناخنوں تک عین تشبیہ مصطفیٰ شہزادہ حسین۔ گویا دونوں کو کھڑا کرو تو تصویر مصطفیٰ کی بنتی ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا، میرے امام نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا، ایک سینے تک مشابہ۔ سن میرے نبی کے حسن حسین کی شان سننی سے کالیاں کو سننا ہے، جنہ دے دل بھی کالے تے گلاں بھی کالیاں، جڑے ممبراں تے کھڑے ہو کے میرے نبی دی صحابہ نو جنابے والا وہ ڈی گریڈ کرن تے انہاں نو برا بھلا کہن۔ سن ذرا اہل سنت سے نبی کی شان، نبی کے صحابہ کی شان کو۔ جزاک اللہ۔ پانچ تن دے نام دے پانچ نوٹ ہیں، واہ جی واہ، 500۔ اللہ آپ حاجی صاحب آپ کو برکت دے۔ اے میرے حاجی صاحب اللہ انہاں دی خیر کرے، کیا بات ہے جی۔ اسی ایتھے ٹکے ہوئے ہیں تے انہاں دی محبتاں دی وجہ تو ہیں۔ انہوں نے کہا تو اگے تے میں پیچھے، کوئی کام ہوئے مسجد دا کسے نو نہ کہہ، اللہ دے گھر دا کام ہے تو کر، میں جانا تے پیسے جانن تے بندے جانن۔ جنہ سونا رب دا گھر بنا سکدے ہو بناؤ، کہ تھوڑی بات ہے۔ جب میں نو کوئی مشکل پوے تے بن پوچھیاں میرے نال، اللہ انہاں دی خیر فرمائے، اللہ تہاڈی سب دی خیر فرمائے، جڑے انہاں نال پیار کردے ہو اللہ تہانوں بھی جزا دے۔ سبحان اللہ۔ سناؤں شعر اعلیٰ حضرت کا؟ ان شعر تے نہیں ڈھلی سبحان اللہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کی، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے حیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے حیا۔ خطے تبان میں لکھا ہے دو ورقہ نور کا، اور آگے اعلیٰ حضرت نے وہ مشہور زمانہ شعر لکھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہائے 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 خطے تبام۔ ہن تواڈے چوں کوئی کاتب کوئی نہیں بیٹھا، ورنہ انہوں پتہ لگے کہ ایک کیڑی اصطلاح بولی جا رہی ہے۔ اس سے آگے اعلیٰ حضرت نے اسی کلام کا اگلا شعر حضرت عثمان غنی کی شان، اس سے اگلا شعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قاف گیسو، قاف کاف اینڈ ذرا تکو میرے والے، کاف
इंज ही हुंदा है। काफ इंज कुंडल बना होया, इंज उत्ते मीम दी मरोड़ी ते फिर इंज नून तरह काफ ते उत्ते दो नुक्ते। आला हज़रत कहंदे ने जिंज दा काफ है उंज दे मेरे नबी दे नैन दियां जुल्फां ने। काफ गेसू हा दहन, हा हाँ, काफ गेसू हा दहन या अबरू, काफ गेसू हा दहन या अबरू, और आंखें हैं ऐन शाद। हाय हाय हाय, काश तुसी कलम पकड़िया हुंदा ते फिर तुसी इत्थे ऐन बना दे। अगर कोई चंगा कातिब होवे, कोई सोहना लिखण वाला होवे, ऐन लिखे ते ऐन दा सिरा इंज बनदा है जिवें किसे दी नशीली अख हुंदी है। क्यों जी इंज बनती है अख या नहीं? फिर स्वाद लिखे ते स्वाद दा विचला हिस्सा इंज बनता है जिवें अख दी गहराई होती है। आला हज़रत फरमांदे ने सोहणिया तेरा सरापा की है? काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें ऐन शाद, काफ हा या ऐन शाद, इनका है चेहरा नूर का। हाय हाय, ये खत है। मुझे यहाँ बाबा वारिस शाह याद आ रहा है। हाय हाय, सुनावा तुहानू? पहले सारा शेर सुनो, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂ। अल्लाह करे मैनू सारा शेर आ जावे सही। अल्लाह अकबर। हजरत पीर वारिस शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने होंठ सुरख याकूत, आए हाय मेरे नबी, होंठ सुरख याकूत जू लाल चमकन, होंठ सुरख याकूत जू लाल चमकन, थोड़ी सुरख सेब वलैती सार विचों। वाह आशको क्या गल है। हसनैन दे नाने दा भी हुसन नाल ही सुन लो। जिस नाने दा हुसन है वे उस नवासे दे हुसन दा आलम की होवेगा। जिस नवासे दा हुसन है वे उस नाने दे हुसन दा आलम की होवेगा। नाना नवासा है, वो कहा था ना किसी ने कि रौनक तमाम दुनिया नाने नवासे के दम से है। रौनक दुनिया नाने नवासे के दम से है, ना कोई सानिए मुस्तफा ना कोई सानिए हुसैन है। अब सुनो वारिस शादी बोली, आप फरमाते ने होंठ सुरख याकूत जिवें लाल चमकन, थोड़ी सुरख सेब वलैती सार विचों, नक अलफ हुसैनी दा पिपला सी। यदि हुण मैं तशरीह बाद तुहानूं दसांगा, जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस्सण लगा वो ये गल है। नक मेरे मुस्तफा दा हुसन, नक अलफ हुसैनी, नक अलफ हुसैनी दा पिपला सी। जुल्फ नाग खजाने दी बार विचों, दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती, दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती, दाने निकले हुसन अनार विचों। ए दाने निकले हुसन अनार विचों। गर्दन कूंज दियां उंगलां वांग, गर्दन कूंज दी उंगलां वांग, वांग फलियां हाथ कोलड़े, बरग चनार विचों सुर्खी होटां दी, सुर्खी होटां दी, लोड़ तंदासड़े दा खोजे खचरी, कतल बाजार विचों मथे आन लगन जेड़े, होर आशिक निकल जावन तलवार दी धार विचों। वारिस शाह जान नैना दा दा लगे, कोई बचे ना जुए दी हार विचों। आए हाय, वारिस शाह जान नैना दा दाओ लगे, कोई बचे ना इस जुए दी हार विचों। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हजरत वारिस शाह ने एक जुमला किया है, नक अलफ हुसैनी दा पिपला सी। आला हजरत ने कहा काफ हा या ऐन साद खते तवाम, ये अब किताबत वाले समझेंगे जेड़े हाथ नाल लिखाइयां करते हैं।
جڑے قلم نہ لکھ دینے، ایک ہوتا ہے خط نستعلیق، ایک ہوتا ہے خط طوام، ایک ہوتا ہے خط دہلی، ایک ہوتا ہے خط، یہ خط لکھنے کی مختلف قسمیں ہیں۔ خط دہلی میں لکھا ہو تو جان نکال لیتا ہے۔ ہمارے لاہور میں کیونکہ ہم اردو ادب والے ہیں تو ہمارے ہاں خط نستعلیق زیادہ جو ہے لکھا جاتا ہے، خط نستعلیق۔ اب یہ جو الف حسینی ہے یہ بھی ایک خط کی قسم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی کا حسن جس طرح ایک کاتب قلم لے کے عین تے صاد لکھے، انج دیاں میرے نبی دی آنکھیاں سن۔ تے وارث شاہ فرماندے نے جی میں کاتب قلم لے کے الف لکھے، الف لکھ کے اتے انج جڑا ڈنڈا پاندے نے نا جنوں الف مدہ آ کہندے نے، انہوں خط حسینی کہندے نے۔ اس واسطے بابا وارث شاہ کہندے نے میرے نبی دا نک جویں تکھی تلوار الف حسینی دے پپلے وانگ انج کھڑا ہویا۔ اب شعر سنو اور پھر حسین پاک کی شان سنو۔ میرے امام کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اور اسی نور کا جلوہ، اسی نور کا جلوہ حضرت امام حسن ہے، اسی نور کا جلوہ امام حسین ہے۔ ایک اور مقام پر میرے امام کہتے ہیں دنیا کہتی ہے نبی کا سایہ نہیں تھا، یہ حقیقت ہے میرے نبی کا سایہ ظاہری طور پر رب نے اپنے محبوب کا سایہ بنایا نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، نبی دا سایہ ہے سی، نبی پاک کا سایہ کہا، پھر وہ کہاں ہے؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے سایہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اللہ اکبر۔ دو حدیثیں اور سناؤں آپ کو، سناؤں آپ کو، سنو حدیث پاک سنو، حدیث پاک سنو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی مرویات میں سے ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمسح لعاب الحسن کما یتمسح الرجل التمرۃ، فرماتے لوگوں میں نے دیکھا امام علی مقام حضرت امام حسین کے لعاب کو، آپ کے لعاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چوسا کرتے تھے جیسے کوئی بندہ میٹھی کھجور کو چوستا ہے۔ آئے ہائے، آپ اس جگہ پہ نہیں پہنچے جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کا لعاب میرا نبی ایسے چوسا کرتا جیسے کوئی میٹھی کھجور چوستا ہے۔ ذرا آپ بھی پوتوں والے ہیں، آپ بھی دوتوں والے ہیں، آپ بھی بیٹوں والے ہیں، آپ سچ بتائیں آج تک کسی پوتے کی زبان منہ میں لے کر، دوتے کی زبان منہ میں لے کر کھجور کی طرح چوسی ہے؟ پھر سوچو میرے مصطفیٰ کو حسین کتنا پیارا ہوگا جس کا لعاب نبی کھجور کی طرح چوس رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں میں نے 3 موقعوں پر دیکھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں
मैंने 3 मौकों पर देखा। मैंने इमाम हसन को देखा, इमाम हसन को मैंने 3 मौकों पर देखा कि मुस्तफा करीम सजदे में हैं। इमाम हसन पुश्त पे सवार हो गए। मेरे नबी ने तब तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक हसन बेटा जो है पुश्त से नीचे नहीं उतरा। जब तक इमाम हसन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम हसन आ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत इमाम हसन आ गए। अब सरकार ऐसे खड़े हैं क़याम की हालत में, इमाम हसन पीछे से आए, नबी पाक के पांव से गुजरने लगे। सर नबी के कदमों में रख के सरकार के दोनों पांव के दरमियान से गुजरने लगे। गुजरा ना मिया, एदा मतलब है जड़ी नबी वाली नमाज सी वो सरकार अपने पांव मुबारक करीब करीब रख दे सन, एंड खिलार के सरकार पैर। ये हदीस बता रही है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की रिवायत है। फरमाते हजरत इमाम हसन आए, सर कदमों में रखा, नबी पाक हालत क़याम में सरकार के पांव मुबारकों के दरमियान से गुजरने लगे। सरकार ने नमाज की हालत में तवज्जो की, मेरे नबी ने अपने दोनों पांव मुबारक खोल दिए। इमाम हसन गुजर गए, सरकार ने फिर पांव करीब किए, इमाम हसन मुड़ के फिर आए, फिर सरकार के पांव से सरकार ने फिर पांव खोल दिए, इमाम हसन फिर आए। अब इमाम हसन खेल रहे हैं, नबी नमाज में हैं, वो नबी पाक के पांव से गुजरते हैं, सरकार पांव मुबारक खोल देते हैं। जब गुजर जाते हैं पांव मुबारक सरकार क्लोज कर लेते हैं, गोया नमाज रब की हो रही है, खेल हसन का हो रहा है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के बारे में भी सेम इसी तरह की रवायत है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रवायत करते हैं, सुनाऊं हदीस आपको? आहा, जामे तिरमिज़ी के अंदर यह भी हदीस मौजूद है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रवायत करते हैं, रात का पिछला पहर मुझे नबी पाक से कोई काम पड़ गया, मुझे हाजत हो गई अपने नबी से मिलने की। रात का वक्त मैं नबी पाक के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, कौनैन के ताजदार बाहर आए। अल्लाह के नबी ने ऊपर मुजम्मल वाली चादर ली हुई है, चादर के नीचे से ऐसे दोनों तरफ से कोई चीज उभरी हुई लगती है, हरकत हो रही है। मैंने जब देखा अपनी हाजत पेश की। कहते हैं खारजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा हदीस के जुमले सुन के ईमान ताजा करो, जरा जामे तिरमिज़ी के लफ्ज सुनो। हजरत उसामा बिन ज़ैद रवायत करते हैं, खारजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुस्तमिलन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फरगतु मिन हाजती मा हाज़ल्लज़ी अंत मुस्तमिलन अला शैइन फकशफहु इज़ल हसनु वल हुसैनु अला वरक़ैहि वक़ाल हाज़ान इब्नी व इब्न इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व उहिब्बुहुमा व उहिब्बु मन युहिब्बुहुमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस सुन के जितना लुत्फ आया है उतनी ऊंची सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अब तर्जमा सुनो, ईमान ताजा करो, सुनो मेरे नबी के शहजादों की शान। मैं उजड़ गई बाबा तो मैं लुट गई बाबा, ऐ सुन कि मैं सुन्नी नबी दी आहले बैत दी शान बयान कर देने। सच्चियां हदीसां, सुचियां हदीसां, सोहणियां ते सुथरियां हदीसां, उस जुबान दे कलिमात जिस जुबान वर्गी रब ने जुबान बनाई कोई नहीं। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं रात के पहर में मैं नबी पाक के पास आया, अल्लाह के नबी बाहर निकले, मैंने क्या देखा कि नबी पाक ने ऊपर चादर ली हुई है, नीचे कोई चीज है जो मैं पहचान ना सका। फलम्मा फरगतु मिन हाजती, जब मैंने अपनी हाजत पेश कर ली तो मैंने कहा मा हाज़ल्लज़ी अंत मुस्तमिलुन अलैया, सोनिया ऐ की लुकाई खले हो, की चीज है जी चादर दे थले है। फकशफहु, सरकार ने चादर उतार दी। कहते हैं जब मैंने देखा तो दाईं तरफ हसन चिमटे हुए, बाईं तरफ नबी के पहलू में हुसैन चिमटे हुए। दोनों नबी के ऐसे सरकार ने ऐसे किया हुआ है, ऐसे सरकार ने किया हुआ है।
ایتھے حسن ایتھے حسین انج تھلے نال نے اتے سرکار نے دوواں ہتھاں نال انج ادھر اونوں لٹکایا ہویا ہے ادھر اونوں لٹکایا ہویا ہے جدوں سرکار نے چادر اتاری تے دوویں چمٹے ہوئے نے سرکار دے پہلوਆਂ نال میرے مصطفیٰ کریم گویا ہوئے میرے نبی کی زبان ہلی فرمایا اسامہ فقالا ہاذان ابنی اے میرے پتر نی اے میرے ان کو نبی پاک نے اپنے بیٹے کہا ہے فرمایا وہ ابنا ابناتی اے میرے بیٹے نہیں اے میری بیٹی دے بیٹے نہیں پھر میرے مصطفیٰ کریم نے سر اٹھایا اور کہا اللہم انی احبہما او میرے خدا پاک پروردگار اللہ میں انہاں دوواں نال بڑا پیار کرنا فاحبہما میرے اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر اور قیامت تک فاحبا میں یحبہما پر میں حسن حسین نال قیامت تک جیڑا پیار کرے رب دے نال تو پیار کری اللہ اکبر ایک اور حدیث سناؤں آپ کو آئے ہائے میں نے تو بڑی چاس آ رہی ہے حدیث پڑھ کے کیونکہ ذکر سونے آندا ہے ایک اور حدیث سنو اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کون عبداللہ بن عباس میں پہلے بتا چکا ہوں جنہوں نے سنیا ہے انہوں نے پتہ چل گیا حضرت عبداللہ بن عباس جامع ترمذی میں روایت میرے امام عالی مقام حضرت امام حسن کو نبی پاک نے کندھوں پر بٹھایا ہے اور سرکار مدینے کی گلی میں چل رہے ہیں اور سرکار بولی جا رہے ہیں اللہم انی احبہ واحبہ واحبہ من یحبہ سرکار یہ کہتے جا رہے ہیں مدینے کی گلی میں چلتے جا رہے ہیں اللہ میں حسن نال بڑا پیار کرنا میرے اللہ تو بھی حسن نال پیار کر جڑا حسن نال پیار کرے تو دے نال پیار کر کہتے ہیں ایک بندے نے جب دیکھا تو کہا نعم المرکب نعم المرکب نعم المرکب رکھے تو یا غلام او بچے مبارک ہوئے سواری کتنی سونی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا چہرہ اقدس پیچھے کیا فرمایا سوار دیکھ رہا ہے سواری دیکھ رہا ہے سوار دیکھ رہا ہے یہ نہ دیکھ نعم الراکب ہوا ھذا مینوں کہہ رہی ہیں ذرا اتے تک سوار کتنا سونا ہے ذرا اتے تک یہ حضرت امام حسن کے بارے میں امام حسین کے بارے میں سناؤں امام حسین کے بارے میں سناؤں اور کتوں پڑھ کے سناواں یہ بھی دساں لاہور دی دھرتی دا لکھ داتا میرا تے تہاڈا داتا رب دی عطا نال داتا حضرت حضور سیدنا علی حجویری نے کشف المحجوب وچ روایت لکھی اس نو روایت کرن والے اے جڑی ہن میں سنائی سی اے حضرت عبداللہ بن عباس تو روایت ہے جڑی ہن سنان لگا جناب سیدنا فاروق اعظم روایت کردے نے لکھن والے داتا صاحب نے نام کتاب دا کشف المحجوب ہے اگر حدیث وچ ڈھونڈنا چاہو جامع ترمذی حدیث دی کتاب او دے وچ حدیث موجود ہے حضرت فاروق اعظم کہندے نے میں نبی پاک دے کاشانہ اقدس دے اندر حاضر ہویا میں نبی پاک دی ملن واسطے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا فرماندے نے میں کی تکیا کہ نبی پاک دو زانو نبی پاک دو زانو اور امام حسین نبی پاک کے کاندھوں پر نہیں پشت پر سوار ہے امام حسین نبی پاک کی اور ایک رسی سرکار نے امام حسن کا ایک سرا رسی کا امام حسین کے ہاتھ میں ہے دوسرا سرا سرکار نے اپنے دانتوں میں دبایا ہوا ہے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں داتا صاحب لکھتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں داخل ہوا میں نے کیا دیکھا میرے نبی دو زانو ہیں اور امام حسین کاندھ پشت پر ہیں رسی پکڑی ہوئی ہے امام حسین جس طرف رسی کو موڑتے ہیں میرے نبی کا چہرہ اقدس ادھر مڑ جاتا ہے ادھر مڑ جاتا ہے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دیکھ کے کہا نعم المرکب رکبت یا ابا عبداللہ او حسین پتر او ابو عبداللہ یہ امام حسین کی کنیت ہے او ابو عبداللہ صدقے جاواں
اے صدقے جاواں اے کنی سونی سواری تینوں ملی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمر یہ نہ دیکھ سواری کتنی سونی ہے، نعم الراکب ہوا یا عمر، عمر پشت تے تک سوار کنا سونا ہے، سوار کنا سونا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین منی وانا من الحسین. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا حسن تے حسین آسمان دے کنگرے نے. میرے نبی نے فرمایا میرا حسن تے حسین جنت دی زینت نے. میرے نبی نے فرمایا میرا حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے. میرے نبی نے فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں. کنیا کو حدیثاں تانوں سناواں. اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی